بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے سوال جوابوں کو حل کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ الف، سب سے پہلا ہمارے پاس ہے مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، رسالت اور نبوت کے لغوی اور اصطلاحی معنی مفہوم تحریر کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم سمجھیں گے رسالت کیا چیز ہے۔ رسالت کے معنی پیغام رسانی اور پیغام رساں یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ نبوت، لفظ نبوت نباہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی خبر کے ہیں اور خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبوت و رسالت کے اصطلاحی معنی، دین کی اصطلاح میں نبوت و رسالت ایک اعلیٰ روحانی منصب ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو منتخب کر کے فائز فرماتا ہے، جس کے ذریعے انسان کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب کہ نبوت و رسالت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے احکامات کے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت و تربیت کرتا ہے۔ جو شخص اس منصب پر فائز ہوتا ہے وہ نبی یا رسول کہلاتا ہے۔ رسالت سے پہلے بھی رسول کی حیثیت اپنی قوم میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، عقیدہ رسالت پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ جواب، اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، ترجمہ، سب اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اس ترجمے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی اگر ہمارا تمام 1,24,000 پیغمبر اور رسول جو اللہ نے بھیجے تھے اس پر اگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان بھی نہیں کہلائیں گے۔ عقیدہ توحید کی چند وجوہات ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دنیا و آخرت کی فلاح۔ اسلام نے انسان کی پیدائش اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت انبیاء و رسل کی ذریعے بنایا اور یہی وجہ وہ چیز ہے جس پر انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ نمبر 2، عملی زندگی۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ عملی زندگی کے لیے اس کے سامنے کوئی مثال نمونہ ہو جسے دیکھ کر اس کے موافق زندگی گزار سکے، اور پیغمبروں کی زندگی مثالی نمونہ عمل ہوتی ہے۔ نمبر 3، تعلیمات اور احکامات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول پر کتاب نازل فرماتا ہے اور صاحب کتاب اس کی تعلیمات اور احکامات اور حکمتیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب دانائی سکھاتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ سرن گمراہی میں تھے، یعنی اللہ کی کتاب سے پہلے یہ لوگ سرن گمراہی میں تھے۔ نمبر 4، اسلامی عقیدے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت محاسبہ اور پوچھ گچھ کی جگہ۔ اب اگر لوگوں کو سرے سے کوئی راہبری فراہم نہ کی جائے تو قیامت کے دن ان میں سے کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت ہی نہیں ملی تو ہم عمل کیسے کرتے۔ نمبر 5، دین حق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبعی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بندوبست فرمایا ہے، اسی طرح روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نبوت و رسالت کا اہتمام فرمایا۔ رسول کو دنیا میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، وہ انسانوں کو ایمان کی طرف بلائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا حکم دے۔ یہی عقیدہ رسالت ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن میں سے پہلے حضرت آدم اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 3، اطاعت و اتباع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اطاعت،
اطاعت کا لفظ طلوع سے بنا ہے، جس کے معنی دلی آمادگی، فرما برداری کرنا یا حکم بجا آوری ہے۔ اطاعت میں مکمل سپردگی درکار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کچھ حکم مانیں اور کچھ نہ مانیں گے۔ گویا دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری قبول کر لینے کے رویے کا نام اطاعت ہے۔ اتباع دل کی حقیقی محبت اور طبیعت کی پوری آمادگی اور گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم اور ہر ادا کی پیروی لازمی کرنا اتباع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت چاہتا ہے، یعنی اللہ اپنی اطاعت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ رسول ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا ہے بلکہ رسول کے واسطے سے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے احکامات سے آگاہ کرتا ہے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت کی تشریح کریں۔ ختم نبوت کا مفہوم۔ ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا، کسی چیز کی انتہا اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا۔ ختم نبوت کا مطلب ہے نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور دیگر انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت قرآن کے دلائل کی نظر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر ارشاد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تکمیل دین کے لیے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ایک ابدی دین لے کر آئیں۔ آپ کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتم کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی، اس لیے اب نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے۔ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں ختم نبوت کا مفہوم واضح کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اجماع تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، یعنی جھوٹے لوگوں کو جو ہے آپ نے ہلاک کر دیا تھا۔ سوال نمبر 5، دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی کیا اہمیت ہے؟ تحریر کریں۔ اسلامی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت محض ظاہری اور رسمی قسم کی نہ ہو، بلکہ ایسی محبت ہو جو تمام محبتوں پر غالب آ جائے، جس کے مقابلے میں عزیز سے عزیز تر رشتے اور محبوب سے محبوب تر تعلقات کی بھی قدر و قیمت نہ رہ جائے، اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا جا سکے۔ ایسی محبت کا معیار یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ سے محبت کا سبب۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کی ذات بابرکت ہے، جن کی محنتوں کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یعنی دین حاصل ہوا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئی ہیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، اور یہ تمام تکالیف میں نے اس لیے برداشت کی ہیں تاکہ میری امت آخرت میں تکالیف سے بچ جائے۔ مومن کہلانے کا حق۔ رسول اللہ
کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں اپنے والدین، اپنی اولاد اور اپنی دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اطاعت رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اطاعت رسول اللہ کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، ان کی اطاعت کریں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، نبی یا رسول کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسالت لغت میں پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، آخری رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات تحریر کریں۔ آخری رسالت کی خصوصیات یہ ہیں، نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی ہے جس میں دین کامل اور مکمل شریعت دی گئی ہے۔ اس جامع اصولی تعلیم دی گئی، اس میں جامع اور اصولی تعلیم دی گئی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو مختلف قوموں اور علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت اور بین الاقوامیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال نمبر 3، ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید و احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ ختم نبوت سے متعلق قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں واضح ارشاد کیا گیا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، تمہارے لیے اللہ اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ ختم نبوت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی تشریف لے کر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ نمبر 4، ایمان کامل کی پہچان کیا ہے؟ تحریر کریں۔ جواب، دین کامل سے مراد ایسا نظام حیات ہے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو، وہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، جس میں انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کی زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کا سامان شامل ہو، موجود ہو، جسے قرآن مجید میں ہے۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس کی فل ان دا بلینکس انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ آپ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے، زیادہ سے زیادہ اس کو جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیے، اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔